کتنا عجیب و غریب پروسیس ہے یہ. ایک چھوٹا سا دانہ آپ زمین میں ڈالتے ہیں، وہ کیسے پھٹتا ہے اور اس سے کیسے ایک سب شاخ نکلتی ہے، پھر وہ تناور درخت بنتا ہے. تو یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہا، یہ خود بخود ایسے خوبصورت سافٹ ویئر بیج میں اور دانے میں انسٹال نہیں ہو رہے، اس کا کرنے والا کوئی اور ہے. اگر بیج میں یہ اور گٹھلیوں میں یہ سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں کہ وہ زمین میں جا کے تناور درخت بن جاتے ہیں، تو یہ کسی نے انسٹال کیے ہیں، یہ خود بخود نہیں ہوئے. تو اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ وہ ذات ہے جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے. یخرج الحی من المیت، ایسا طاقتور ہے کہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. جیسے یہ گٹھلی ہے، یہ مردہ ہے، اس سے زندہ پودا نکل آتا ہے. یا انڈا ہے جو بے جان ہوتا ہے، اس سے زندہ چوزا نکل آتا ہے. ومخرج المیت من الحی، اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے. اس کی بھی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ زندہ سے مردہ نکلتا ہے، مردہ سے زندہ. حیات پیدا کرنا آج تک سائنسدان اس پر، یعنی میں نے جو میڈیکل سائنس میں جو ماہر ڈاکٹرز ہیں ان سے رابطہ کیا، وہ کہتے ہیں ابھی تک حیات کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکا کر سکے سائنسدان کہ زندگی نام کس چیز کا ہے. صرف مثالیں دی جاتی ہیں، اس کو فہم کے قریب لانے کے لیے کچھ تعریفیں کی جاتی ہیں، لیکن حقیقت میں اب تک حیات، یہ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، سن رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، یہ ہے کیا؟ اس حیات کو 100% انسان سمجھ نہیں سکا ہے، تو پیدا کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وہ ہے جو مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ نکالتا ہے. ذالکم اللہ، اللہ جو ملحد لوگ ہیں نا، کہتے ہیں ہمیں خدا نظر نہیں آ رہا، تو اللہ کہتے ہیں یہ ہے اللہ. یہ نظر کیوں نہیں آ رہا تمہیں؟ وہ بنی ہوئی چیزوں سے نظر آ رہا ہے، بنی ہوئی چیزیں بتا رہی ہیں کہ ہم خود نہیں بنے، ہمیں کوئی بنانے والا ہے. تو اللہ کہتے ہیں وہ ایسے ہے جیسے تمہارے سامنے موجود ہے. اب تمہاری عقل ہے کہ تم کہتے ہو ہمیں نظر نہیں آتا تو ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے. ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ. فانا تؤفکون، اسے چھوڑ کر تم کہاں پھرائے جا رہے ہو؟ یہ بھی دیکھیں قرآن کا انداز ہے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ اس اللہ کو چھوڑ کے تم جا کہاں رہے ہو، بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں کون ہے جو ادھر سے ہٹا رہا ہے. یعنی کوئی پروپیگنڈا ہے جس سے تم متاثر ہو، کوئی شیطان ہے جس سے تم متاثر ہو، وہ شیطان تمہیں ہٹا رہا ہے یا ماحول تمہیں ہٹا رہا ہے. نیچر یہ نہیں کہتی، نیچر تو یہ کہتی ہے کہ جو رب یہ کام کر رہا ہے فوراً اس کے وجود پر ایمان لایا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، نہ اس کی ذات کا انکار کیا جائے، نہ اس کے کمالات کا انکار کیا جائے. تمہاری نیچر تو تمہیں اسی طرف لے کر آ رہی ہے، لیکن کون سی طاقت ہے جو تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا کے کہیں اور لے کر جا رہی ہے؟ فالق الاصباح. پھر اللہ دوبارہ اپنی نعمتوں کو بیان کرتے ہیں. پہلے زمین کی نعمتیں بیان کی، پھر اللہ آسمان کی نعمتیں بیان کرے گا، پھر دوبارہ اللہ زمین کی نعمتوں پر آئے گا. فالق الاصباح وہ ہے جو رات کو دن کو رات سے جدا کر کے نکالتا ہے، گویا پھاڑ دیتا ہے. جیسے کہ جب ہم کوئی چیز پھاڑتے ہیں نا تو بالکل ایک دوسرے سے ممتاز اور جدا ہو جاتی ہے وہ. تو ایسے ہی ہے جیسے رات اور دن مرج تھے آپس میں، لیکن یہ بلاغت ہے قرآن کی، انداز بیان ہے قرآن کا. جیسے مرج تھے لیکن دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا اس نے. رات کو بالکل الگ دھکیل دیا اور دن کو بالکل الگ دھکیل کے دن میں ایسا لگتا ہے جیسے رات کبھی تھی نہیں اس ایریا پہ، اور رات کو ایسا لگتا ہے جیسے کبھی یہاں روشنی ہو ہی نہیں سکتی. ایسے جدا کرتا ہے دن کو رات سے. وجعل اللیل سکنا، اور رات کو اس نے کیسی سکون کی چیز بنایا، سونے کے لیے بنایا. آج بھی سارے ڈاکٹر متفق ہیں کہ جو رات کی نیند ہے وہ دن کی نیند رات کی نیند کا متبادل نہیں ہو سکتی. تو وہ اور ڈاکٹر حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ رات کو جب بالکل رات کا درمیانی حصہ ہوتا ہے جو 12 بجے کا ٹائم ہے، اس میں انسان کے دماغ سے ایسے کیمیکل نکلتے ہیں کہ انسان کے لیے اس وقت سونا ضروری ہے. اگر وہ جب کیمیکل باڈی سے نکلیں، دماغ سے نکلے اور انسان جاگ رہا ہو تو انسان دماغی طور پر ڈسٹرب ہوتا ہے، اور اس وقت گہری نیند میں آپ کو سونا ضروری ہے. یہ کیمیکل کسی اور ٹائم پہ نہیں نکلتے. تو میڈیکل سائنس نے بھی یہ بات ثابت کی ہے کہ رات کی جو نیند ہے وہ انسانی صحت پہ بہت اچھے اثرات مرتب کرتی ہے، کیونکہ اس میں بہت سکون ملتا ہے. دن کی نیند اس کا متبادل نہیں ہو سکتی. تو اللہ فرماتے ہیں وجعل اللیل سکنا، اس نے رات کو سکون کی چیز بنایا، راحت کی چیز بنایا. والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو ایک حساب سے بنایا. اس کو کیسی خوبصورت کیلکولیشن ہے. ہزاروں سال گزر گئے، چاند کی منزلیں آپ دیکھیں، ہزاروں سال گزر گئے. چاند جس انداز سے زمین کے گرد گھوم رہا ہے اور جو اس کی منزلیں ہیں، جیسے سورہ یاسین میں فرمایا
کہ حتی عاد کالعرجون القدیم، چاند گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے، پھر بڑھنا شروع ہوتا ہے، 14ویں کا چاند بن جاتا ہے۔ کیسا خوبصورت کیلنڈر آسمان میں اللہ نے لگا دی ہے۔ ہزاروں سال بلکہ لاکھوں سال ہو گئے، چاند کے اس سسٹم میں 0.001% کا بھی فرق نہیں آیا، اور لاکھوں سال گزر چکے ہیں۔ سورج کی منزلیں آپ دیکھیں اور سورج کے گھومنے کا اور نظام شمسی کا نظام دیکھیں آپ، تو اللہ فرماتے ہیں یہ سب ایک کیلکولیشن کے تحت، ایک مینجمنٹ کے تحت ہو رہا ہے، جس کو قرآن میں کہا کہ حسبانہ ذالک تقدیر، یہ ایک اندازہ جو ہے، یہ جو مینجمنٹ ہے، یہ جو ایڈجسٹمنٹ ہے، العزیز، یہ زبردست طاقتور کی طرف سے ہے، العلیم اور جاننے والے کی طرف سے ہے۔ دیکھیں، جب بھی کسی کمپنی میں آپ کو بڑا خوبصورت ایک مینجمنٹ نظر آئے تو آپ مینیجر کی تعریف کرتے ہو، یعنی جب بھی آپ کسی ادارے میں خوبصورت سسٹم دیکھتے ہیں نا کہ بڑا پیچیدہ نظام ہے لیکن بڑے بہترین طریقے سے چل رہا ہے، مینجمنٹ بہت اچھی ہے، تو آپ 3 باتوں پر ایمان لے کر آتے ہو، 3 باتیں آپ بغیر دیکھے مانتے ہو۔ نمبر 1، اس کا کوئی مینیجر ہے۔ یہ بات چاہے وہ مینیجر آپ نے نہ بھی دیکھا ہو، لیکن آپ مانو گے کہ یار یہ ہر چیز سسٹمیٹک ہے، اس کا مطلب یہ سسٹم کسی نے بنایا ہے۔ تو ایک تو آپ اس پر ایمان لاؤ گے کہ یہ خود بخود نہیں ہے، کوئی مینیجر ہے، کوئی مینجمنٹ ہے جو اس کو مینیج کر رہی ہے۔ ایک تو اس پر۔ نمبر 2، جو مینجمنٹ ہے وہ پاورفل ہے، اس کا آرڈر چلتا ہے، کیونکہ اگر مینیجر کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے تو نیچے مینجمنٹ ختم، سارا نظام درم برم ہو جائے گا، ہر آدمی اپنی چلائے گا، اور اس کے پاس پاور ہی نہیں ہے تو وہ کہاں سے؟ تبھی تو دیکھیں ہر کمپنی میں مینیجر کو ایک طاقت دی جاتی ہے، ایک پاور دی جاتی ہے، اس کو اختیارات دیے جاتے ہیں۔ تیسری چیز آپ یہ بھی بغیر دیکھے ہی مان لے آؤ گے کہ مینیجر کے پاس نالج بھی ہے، علم بھی ہے، اسے پتہ ہے کہ کمپنی میں کون غیر حاضر ہے، کون حاضر ہے، کون سی چیز کہاں رکھی ہوئی ہے، وہ کیمرے کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے سب احوال سے باخبر ہے، کیونکہ صرف پاور کا ہونا کافی نہیں ہے، طاقت کا ہونا کافی نہیں ہے، اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو بھی نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو چھوٹی سی کمپنی میں ہم جب دیکھ کے یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ مینجمنٹ بتا رہی ہے کہ کوئی مینیجر بھی ہے، وہ مینیجر پاورفل بھی ہے، وہ مینیجر صاحب علم بھی ہے، تو اتنی بڑی کائنات کو دیکھ کے یہ کیوں اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ جب 13 لاکھ گنا بڑا سورج ایک لاکھوں سالوں سے ایک خاص رفتار سے زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے، اور وہ بھی ایک جگہ موو کر رہا ہے، سارے ستارے سیارے حرکت کر رہے ہیں، اور ایک ان میں کوئی بڑا فساد پیدا نہیں ہوتا، اور یہ کیلکولیشن کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ سارا نظام دیکھ کے ہم یہ کیوں پھر زمین کے اندر آپ دیکھ لیں، ایک چھوٹا سا بیج آپ زمین میں دفن کرتے ہیں، وہ بیل بن کے، پودا بن کے، پھل بنتے ہیں، پھول بنتے ہیں، پھر پھل بنتے ہیں، پھر اس کے اندر وہی بیج ہوتے ہیں، ان کو دوبارہ ہوگا زمین میں ڈالو گے، وہی پروسیس ہزاروں سال سے، وہی جیسے زمین ہزاروں سال سے سورج کی گرد گھوم رہی ہے، ایسے ہی بیج بھی گھوم کر دوبارہ بیج بن جاتا ہے ایک پروسیس کے تحت۔ تو یہ سب کچھ دیکھ کر ہمیں یقین کیوں نہیں آتا کہ یہ کائنات اور یہ سارا سسٹم خود بخود نہیں ہے، اس کا کوئی چلانے والا ہے، اور چلانے والا بہت پاورفل ہے، اور اس کے پاس علم بھی ہے۔ تو یاد رکھیں، معبود میں، بادشاہ میں، ملک میں 2 صفات کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر کسی کو حکومت کا حق نہیں ہے۔ ایک صفت پاور ہونی چاہیے، نمبر 2 اس کا علم کامل ہونا چاہیے۔ اس لیے قرآن اللہ کی ان 2 صفات کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے، بلکہ قرآن میں ایک جگہ تو آیا اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہی اس لیے 28ویں پارے میں، لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ کا علم بھی کامل ہے۔ تو اللہ نے اپنی 2 صفات کو ثابت کرنے کے لیے اس کائنات کو بنایا ہے کہ میں پاورفل ہوں، نمبر 2 میرا علم کامل ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں سیدھے راستے کا پتہ چلاؤ جہاں تم نے جانا ہے۔ دیکھیں، اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ پیدا کیا نا، بنایا، اور اما ہوا کے ذریعے نسل بڑھائی، تو اللہ چاہتے تھے کہ یہ پوری زمین کو انسانوں سے بھر دیں، زمین، تاکہ زمین میں جو خزانے دفن ہیں وہ ایک مخصوص جگہ پہ تو نہیں ہے نا، تو بکھرے ہوئے ہیں، تو انسان ان تمام خزانوں سے فائدہ اٹھائے۔ یہ جبھی ممکن تھا جب انسان کے لیے سفر کو آسان کیا جاتا۔ اب ہزاروں سال سے تو جو آج کے جدید طریقے ہیں سفر کے وہ ایجاد نہیں ہوئے تھے، تو
تو اس لیے اللہ نے ایسے جانور بھی پیدا کیے، کچھ جانور ایسا پیدا کیے جو پہاڑوں میں سفر کر سکتے ہیں، کچھ ایسے پیدا کیے جو ریگستانوں میں سفر کر سکتے ہیں، تاکہ ان کی پشت پہ بیٹھ کے انسان دور دراز سفر کر سکے۔ پھر قرآن بار بار کہتے ہیں ہم نے سمندروں کو مسخر کیا۔ پانی میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی کہ وہ جہاز کو اپنے سینے پہ اٹھاتا ہے، حالانکہ پانی کا کام تو ڈبونا ہے، لیکن وہ سمندری جہاز کو اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے قرآن اس کا بھی بہت زیادہ تذکرہ کرتا ہے کہ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، یہ جو پہاڑوں جیسے جہاز سمندر میں چلتے ہیں یہ اس اللہ ہی کے ہیں۔ یعنی وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ، اللہ نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا ہے کہ اتنے بھاری بھرکم جہاز کو سمندر اپنی پشت پہ اٹھا کے دھکیلتا ہے۔ تو قرآن سفر کا بہت زیادہ تذکرہ کرتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے راستوں کو آسان بنایا۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، زمین میں تمہارے لیے راستے بنا دیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ پوری زمین انسانوں کے استعمال میں آئے اور دنیا میں بہت سارے دور دراز ملک آباد ہوں۔ تو میں نے جیسے عرض کیا یہ جبھی ممکن تھا جب سمندر کے اندر بھی یہ صلاحیت رکھی جائے کہ وہ جہازوں کو اپنی پشت پہ بٹھا کے گھما سکے، جب خشکی میں بھی یہ صلاحیت رکھی جائے کہ اس میں راستے بنائے جائیں۔ تو اسی طرح ایسے جانور بھی پیدا کیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ جو کچھ جانور ریگستانوں میں چلتے ہیں، کچھ پہاڑوں پہ چلتے ہیں، کچھ تیز رفتار ہوتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیشہ سے اس کا بھی انتظام کیا ہے کہ یعنی علامتیں ایسی بنائی ہیں ہمیشہ سے کہ انسان ایک منزل تک پہنچنا چاہے تو وہاں تک پہنچ سکے۔ اب آپ خود سوچئے کہ اگر اس زمانے میں یہ نظام نہ ہوتا کہ آپ جب صحرا میں جا رہے ہیں تو آپ کو لوکیشن کو، گوگل میپ تو تھا نہیں نا، لوکیشن کیسے پتہ چلے گی؟ آپ کبھی صحرا میں سفر کر کے دیکھیں میدانوں میں تو انسان بھول جاتا ہے کہ میں کہاں سے آیا تھا، کہاں جا رہا ہوں، کچھ نہیں پتہ چلتا اس کو۔ تو اس کے اس سمندر میں تو اور زیادہ بھول بھلیاں ہو جاتا ہے۔ سمندر میں تو آپ تھوڑا سا اندر جائیں تو آپ واپس کنارے پہ نہیں آ سکتے، جہاں آپ بالکل نابینا ہو جاتے ہیں سمندر کے بیچ میں جا کے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے آیا تھا، کہاں جانا ہے۔ تو اس زمانے میں واحد راستہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی جو گردشیں رکھی ہیں اور ستاروں کا جو نظام بنایا ہے وہ بھی ایسا زبردست اس میں مینجمنٹ ہے کہ ستاروں کو دیکھ کے سفر کیا کرتے تھے کہ سردیوں میں جنوری کے مہینے میں یہ ستارہ یہاں ہوتا ہے، اس سے ہم نے اتنے ڈگری لیفٹ پہ چلنا ہے، یہ ستارہ جون کے مہینے میں یہاں ہوتا ہے۔ وہ ستاروں کی منزلیں پورے سال ایک ہی جیسی رہتی ہیں۔ آج بھی ایسا، آج اسی کو فلکیات کا نام دے دیا گیا، کیلکولیشن کر کے ایک ضبط کر لیا گیا ہے باقاعدہ پراپر طریقے سے۔ لیکن آج بھی جو مرچنٹ نیوی ہے یا جو لڑنے والی نیوی ہوتی ہے تو نیوی کے آفیسر حضرات کو فلکیات کا علم پراپر طریقے سے سکھایا جاتا ہے کہ سمندر میں سفر کیسے کرنا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ کیلکولیشن کے ذریعے بہت آسان ہو گیا ہے، اب وہ ساری کیلکولیشن انہیں کمپیوٹر میں انسٹال کر دی ہے، کمپیوٹر خود ہی بتاتا رہتا ہے، لیکن اب بھی اس کا تعلق بہرحال ستاروں سے ہی ہے۔ تو اللہ کا یہ کتنا بڑا فضل ہوا کہ ایسی اندھیری نہیں پیدا کر دی اس نے کہ آپ صحرا میں گئے تو اب گم سم ہو گئے، پتہ ہی نہیں جانا کہاں ہے۔ تو ہمیشہ سے اس نے ایسا ستاروں کا نظام بنایا ہوا ہے کہ ان ستاروں کو دیکھ کر اس وقت بھی لوگ سفر کیا کرتے تھے اندھیروں میں، اور آج بھی سفر کرتے ہیں، اور سینکڑوں کلومیٹر، ہزاروں کلومیٹر دور کا فاصلہ ان ستاروں کی نظام کی وجہ سے ایگزیکٹ وہیں پہنچتے تھے جہاں انہوں نے جانا ہوتا تھا۔ تو اس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، جعل لکم النجوم، اس نے بنائے ہیں ستارے تمہارے لیے، لتہتدوا بہا فی ظلمات البر والبحر، تاکہ تم سمندر اور خشکی کے اندھیروں میں ان ستاروں کے ذریعے لوکیشن معلوم کرو۔ قد فصلنا الآیات، تحقیق ہم نے کھول کھول کے بیان کر دی اپنی آیات، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعلمون، جو سمجھ رکھتے ہیں، جو اچھے اور برے کو جانتے ہیں کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، ہمارا فائدہ کس میں ہے، نقصان کس میں ہے۔ تو وہ لوگ ایمان لائیں گے اور ہماری آیات پر عمل کریں گے۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، اس نے ایک جان سے تمہیں بنایا جن کو آدم کہا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے، ایک مرد کو پیدا کیا۔ فَمُسْتَقَرٌّ، پھر کیا نظام بنایا اس نے کہ تم میں سے ہر شخص کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک مستودع ہے، امانت گاہ ہے۔ امانت گاہ وہ ہوتی ہے جس میں تھوڑے وقت کے لیے رہتا ہے انسان، مستقر وہ ہوتا ہے جس میں زیادہ ٹائم گزرتا ہے۔ تو اب علماء مفسرین نے اس آیت کے مختلف مفہوم بیان کیے، جو راجح معنی بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے باپ کے نطفے کی شکل میں باپ کے جسم میں ہوتا ہے، وہ جرمز جو ہوتے ہیں اس کو قرآن نے مستودع کہا ہے کہ آدم سے بنایا، لیکن تمہیں
ایک تھوڑے دن کے لیے امانت ہے جو باپ کے پشت میں تم ہوتے ہو، باپ کے جسم میں، باپ کی باڈی میں تم ہوتے ہو، مستقرہ جائے قرار ہے ماں کا رحم. یعنی پھر یہ پروسیس اللہ نے رکھ دیا. آدم کو تو ڈائریکٹ مٹی سے اپنی قدرت سے بنا لیا، اس کے بعد پھر یہ نظام بنایا کہ باپ کے جسم میں تم ایک جرم کے طور پر، ایک اسپم کے طور پر ہوتے ہو، جو یعنی باپ کی باڈی تمہارے لیے ایک امانت گاہ ہے جس میں تمہیں جانا ہے. اور پھر وہاں سے تم کہاں جاتے ہو؟ وہاں سے تم ماں کے رحم میں جاتے ہو، کیونکہ قرآن میں ایک دوسری جگہ پر ماں کے رحم کو اللہ نے مستقر سے تعبیر کیا ہے، قرار سے تعبیر کیا ہے. قرار معین سے ایک قرارگاہ ہے وہ. تو یہ ایک تفسیر بیان کی گئی ہے کہ کچھ دن باپ کی پشت پہ رہتے ہو، پھر ماں کے رحم میں جاتے ہو، پھر وہاں سے دنیا میں آتے ہو. اور بعض لوگوں نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ ایک مستقل قرارگاہ جو ہے وہ دنیا ہے، اور مستودع قبر ہے، یعنی قبر جس میں بطور امانت کے ہم رکھے جائیں گے، کیونکہ وہاں سے ہم نے نکلنا ہے. تو دنیا میں استقرار یعنی قرارگاہ، دنیا میں کچھ دن رہنا ہے، پھر ہم نے قبر میں بطور امانت کے رہنا ہے. تو ہر تفسیر یعنی قرآن کسی بھی تفسیر کا اس میں انکار نہیں کر رہا، سارے احتمالات درست ہیں. جو میرے نزدیک راجح تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. قد فصلنا الآیات، تحقیق ہم نے آیات کو کھول کے بیان کیا ہے، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یفقہون، جو سمجھ سے کام لیتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس پانی سے ہر طرح کے نباتات پیدا کیے. یعنی یہ بھی ایک قدرت ہے. ایک جیسا پانی اتر رہا ہے، لیکن اسی ایک جیسے پانی سے کیا کیا پیدا ہو رہا ہے، کتنے الگ ذائقوں کے، کتنی الگ شکلوں کے، اور کتنے الگ رنگوں کے پھل اور درخت پیدا ہو رہے ہیں. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، ان میں سے ایک کو اللہ بیان کرتے ہیں، ہم نے اس پانی سے نکالی ایک سبز شاخ. ایک اسٹیپ کو اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں. نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا، پھر ہم اس سبز شاخ میں پیدا کرتے ہیں دانہ. حالانکہ اس پانی کو آپ دیکھیں، اس مٹی اور گوبر کو دیکھیں، اور اس سبز شاخ کو دیکھیں، دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے. لیکن کتنی عجیب چیز پانی اور مٹی کے ملاپ سے پیدا کی، سبز کوپل، سبز شاخ پیدا کی اس نے. پھر اس سبز شاخ کو آپ دیکھیں، کوئی بھی دنیا میں عقل مند نہیں کہہ سکتا اس میں دانے پیدا ہو جائیں گے. یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. کسی نے نہ دیکھا ہوتا، آپ کروڑ دفعہ اس کو بتائیں کہ یہ سب شاخ میں دانہ پیدا ہو جائے گا، وہ کبھی بھی نہیں مانے گا، کہے گا اس میں دانہ ہو ہی نہیں. سائنسدان بھی نہیں مانیں گے اس بات کو، وہ تو سب دیکھ رہے ہیں تو کہتے ہیں بھئی ایسے ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں نخرج منہ، ہم نکالتے ہیں اس سے حبًا، دانہ. اور اگر یہ آٹومیٹیکلی اتفاق سے اس سب شاخ سے دانہ پیدا ہو بھی رہا ہے تو بے ڈھنگا ہونا چاہیے نا. لیکن قرآن کہہ رہا ہے متراکبا، وہ دانے ایک دوسرے پہ سوار ہوتے ہیں، کیسے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں نا، چنے کی دال ہے، ماش کی دال ہے، اور گندم ہے، جتنے بھی دانے کی اقسام ہیں، جب یہ کومپلیں نکلتی ہیں اور ان پر دانے پیدا ہوتے ہیں، کتنے خوبصورت گچھوں کی شکل میں، بڑے خوبصورت اسٹائل میں ہوتے ہیں وہ، جیسے کسی نے ہمارے سامنے ایک بہت بہترین انداز سے پیش کیا ہو. آپ سیبوں کے باغات دیکھ لیں نا، انگور دیکھ لیں، ایک انگور ریڑیوں پہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بیلوں میں لٹکا ہوا بہت خوشنما ہوتا ہے. اسی طرح سیب کے باغات، جو آپ سیب لٹکے ہوئے دیکھیں، ایسے جیسے دانوں کو جو ہے نا دھاگوں میں پرویا گیا ہو خوبصورت انداز سے. تو یہ اللہ کی طرف سے پیشکش ہے یہ اپنے بندوں کے لیے. نخرج منہ حبا متراکبا ومن النخل، فرمایا کھجور کے درخت کو بھی دیکھو، من طلعها، اس کے جو شگوفے ہیں ان سے دیکھو، قنوان، ان کیسے خوشے نکلتے ہیں. یعنی ایسا ہی نہیں کہ کھجور سے، اگر کھجور کے درخت میں کھجور پیدا کرنی ہے تو ادھر سے ایک کھجور نکل آئی، ادھر سے ایک کھجور نکل آئی، یا شاخ کو چیر کے دیکھا اس میں کھجوریں پڑی ہوئی ہیں. نہ، بہت خوبصورت انداز سے، جس سے درخت بھی خوشنما معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ایک شگوفے نکلتے ہیں، پھر ان سے خوشے نکلتے ہیں، اور خوشے بھی جھکے ہوئے ہوتے ہیں. ان کا جھکنے میں ایک الگ اٹریکشن ہے، اوپر کی طرف نہیں جا رہے ہوتے، درخت اوپر کی طرف جا رہا ہے، پھل اس کا بوجھ سے، کیونکہ یہ پھلوں کا بوجھ بھی انسان کو اچھا لگتا ہے دیکھنے میں. جب کسان درخت اگاتا ہے تو پھل جتنا زیادہ زمین پہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو وہ اس کی علامت ہے کہ ان کا ویٹ بہت ہے، اور ان میں یہ بہت کوانٹٹی میں بہت زیادہ ہے. اس سے بھی ایک درخت اگانے والا اس منظر کو دیکھ کے بھی خوش ہوتا ہے کہ میرے درخت نے بہت پھل دیا، کہ دیکھو جو میرے کھانے کی چیز تھی نا وہ نیچے کی طرف جھک رہی ہے، اور وہ بہت زیادہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں قنوان، یہ خوشے، دانیت، جھکے ہوئے ہوتے ہیں. وجنات من اعناب، اور ہم نے باغات پیدا کیے انگوروں کے. والزیتون، اور زیتون پیدا کیا. والرمانہ، اور ہم نے انار پیدا کیے. مشتبہن، یہ ایک جیسے بھی ہوتے ہیں. وغیر متشابہ،
اور بہت سے ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ بھی ہوتے ہیں. اس میں بھی حکمت ہے. ایک ہی آدمی ایک ترش چیز کھاتا ہے, ایک ہی آدمی میٹھی چیز کھاتا ہے, ایک ہی درخت میں ایسے انگور پیدا ہو رہے ہیں, اس والے انگور میں تھوڑی مٹھاس زیادہ ہے, اس میں تھوڑی ترشی زیادہ ہے, تاکہ ہر مزاج کا آدمی اس پھل سے فائدہ اٹھا سکے. اس میں بھی اللہ نے ذائقے مختلف پیدا کر دیے, رنگ مختلف پیدا کر دیے. فرمایا انظروا الی ثمرہ اذا اثمر, دیکھو اس کے پھل کی طرف, اذا اثمر, جب یہ درخت پھل دیتا ہے, وینعہ, اور اس کے پکنے کے منظر کو دیکھو. یعنی یہ A to Z درخت کے پھل نکلنے اور اس کے انجام تک کے پروسیس کو دیکھو. یہ پروسیس کتنا خوبصورت ہے کہ پہلے کیسے خوشے نکلنا جو ہے, شگوفے نکلنا شروع ہوتے ہیں, اس سے خوشے نکلتے ہیں, پھر اس میں پھول پیدا ہوتا ہے, ان پھول پہ تتلیاں اور پرندے مائل ہوتے ہیں ان کی طرف, اور نر مادہ کا ملاپ ہوتا ہے, پھر اس سے ایک چھوٹا سا کچا سا پھل پیدا ہوتا ہے جس میں کوئی ذائقہ نہیں ہوتا, اس کا سائز بھی چھوٹا ہوتا ہے. پھر آہستہ 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 آہستہ, کیونکہ قریب میں انار کا ذکر ہے تو پہلی مراد اس سے انار ہے, پھر وہ آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہوتے اس میں کیسی سرخی پیدا ہوتی ہے, پھر اس کے اندر آپ دانے کیسے خوبصورت انداز سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ پھل بڑے, ہم نے تو دیکھا ہے نا, جو آپ کندھاری انار کبھی دیکھیں, چمن میں انار کبھی دیکھیں, ایسے بڑے ہوتے 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 وہ پھٹ جاتے ہیں. پھر جب بالکل پک کے تیار ہوتا ہے اس میں رس نکلنا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے ایک استاذ کہا کرتے تھے, ایسا لگتا ہے کہ انار جب تیار ہوتا ہے نا تو خوشی سے پھٹ گیا ہے گویا کہ وہ, ایسا اس کا ایک منظر پیش ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان پھلوں کے پکنے کے انداز کو دیکھو, ان فی ذالکم, بے شک اس میں, یہ جو یعنی اللہ اشارہ کر کے بتا رہے ہیں, بے شک ان سب باتوں میں لآیات, بڑی بڑی نشانیاں ہیں, لقوم, ان لوگوں کے لیے, یؤمنون, جو ایمان لانا چاہتے ہیں. جس کے جو چاہتا ہی نہیں ہے نا کہ سیدھا راستہ ملے, وہ اس سے زیادہ کروڑوں دلائل خدا کے وجود اور توحید کے دیکھ لے گا, وہ پھر بھی ایمان نہیں لے کر آئے گا. لیکن جو چاہتا ہے اس کے لیے یہ دلائل کافی ہیں. وجعلوا للہ, اللہ فرماتے ہیں ایسی ذات تھی خدا. اب چونکہ میں نے بتایا اس آیت میں ملحدوں پر بھی رد ہے, جو الحاد کرتے ہیں, جو خدا کے منکر ہیں, اور مشرکوں پر بھی رد ہے. تو اب قرآن مشرکوں کی طرف آتا ہے کہ ان مشرکوں کو دیکھو, جس خدا نے یہ سارے تصرفات کیے ہیں, ان کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کرتے. قبر میں جو مردے لیٹے ہوئے ہیں جن کے سامنے یہ جا کے سجدہ کرتے ہیں, ان میں سے کسی نے ایک درخت بھی نہیں بنایا. لیکن وجعلوا, ان اللہ شکایت کر رہے ہیں, وجعلوا للہ, لیکن انہوں نے اللہ کے لیے بنا دیے شرکا, شریک. الجنہ, جنات کو بھی, بہت سے جنات کی عبادت کرتے تھے, آج بھی کرتے ہیں کہ جنات عالم الغیب ہوتے ہیں, جنات سب کچھ کر سکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَخَلَقَهُمْ, ان جنات کو تو اللہ نے بنایا ہے, یہ تمہارے معبود کیسے ہو گئے. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ, اور ان لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹے گھڑ لیے, حالانکہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. یہ سب تصرفات کرنے والا سب سے ممتاز اور سب سے جدا ہے, جبکہ بیٹا جو ہے وہ باپ کی جنس میں سے ہوتا ہے, جبکہ اللہ کا کوئی ہم مثل نہیں ہے. وہ بناتن, اور بہت سو نے بیٹیاں گڑھ لی ہیں, جیسے مشرکین مکہ معاذ اللہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. فرمائے بغیر علم, یہ سب علم کے بغیر, یعنی جہالت میں یہ سب کچھ کیا ہے. سبحانہ, وہ ہر عیب سے پاک ہے, وہ اس عیب سے بھی پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو, کیونکہ اولاد اللہ کے حق میں بہرحال ایک عیب ہے, کیونکہ اللہ جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. سبحانہ, اللہ ہر عیب سے پاک ہے. وتعالی, اور بلند ہے, عما, ان باتوں سے, یصفون, جو یہ اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں.